بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان زیوکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ AKO ٹی وی کی ٹیم شہر قائد میں موجود ہے۔ شہر قائد میں ایک علاقہ لانڈی جسے بولتے ہیں، وہاں پہ ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شہر قائد کی ایک متحرک شخصیت، نوجوانی کے عالم میں جنہوں نے بے شمار کامیابیاں اور اپنے قبیلے کے لیے انتھک محنت سے اپنا ایک مقام اور وجود بنایا۔ میری مراد جمشید انصاری صاحب ہیں۔ یہاں سے اتحاد الانصار کے آفس لانڈی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کے خیالات اور ان کے آراء آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جمشید بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جمشید بھائی، قبیلے کی بات کرتے ہیں، آپ کب سے اپنے قبیلے کی خدمت میں مصروف عمل میں رہے ہیں؟ تقریباً مجھے 4 سال ہو گیا، لیکن ہمیں اکیلے جستوجہد تھا۔ اس وقت ہم انصاری متحدہ موومنٹ اور انصاری فیڈریشن سے ناواقف تھے۔ پھر ہم نے احساس محرومی پیدا ہونے پہ اتحاد الانصار ویلفیئر کی بنیاد رکھی، جو ہمارے بزرگوں نے بھی اس کے لیے بہت کوششیں کی تھیں، لیکن بس ہمارا مقصد اور نظریہ یہی ہے کہ انصاری جہاں بھی ہو، پورے پاکستان کے اندر، پورے کراچی کے اندر یا پوری دنیا میں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں۔ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن ہم ایک ہو نہیں پاتے۔ لیکن میں اس ٹی وی چینل کے تھرو، انصاری قبلہ ٹی وی چینل کے تھرو اور آپ کے توسط سے یہ تمام میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میں باحیثیت ایک اتحاد الانصار ویلفیئر کا چیئرمین ہوں، لیکن جو انصاری متحدہ موومنٹ پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں متحرک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اسی کو پروموٹ کریں۔ اور جس دوران انصاری متحدہ موومنٹ نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، وہ ایک ہونا چاہیں، کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ایک قبلہ اور تو ایک جانی ہوں گے اور ایک طاقت بنیں گے، لیکن جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہم اپنی بات نہ منوا سکتے ہیں، نہ ہماری کہیں سنوائی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کوششوں میں بہت کامیاب بھی ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اپنے لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک پروقار، اور ہمیں بہت سپورٹ، ہمیں بہت گائیڈ لائن دی انصاری فیڈریشن پاکستان میں۔ صغیر بھائی ہیں، زین انصاری بھائی ہیں، جو انصاری متحدہ موومنٹ سے بھی کراچی ڈویژن میں وابستہ ہیں، ان کی کوششوں سے آج ہم اپنا یہ آفس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس جگہ، اس کراچی شہر کے اندر ہم نے انصار برادری کے لیے کوششیں کریں جہاں پہ آپ اپنا ایک جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے، جہاں آپ اپنا نام نہیں لے سکتے تھے، اس کراچی شہر کے اندر آج انصاری متحدہ موومنٹ اور انصاری فیڈریشن کوششیں کر رہی ہیں۔ تو ہماری بھی کوششیں یہ ہے کہ ہماری قوم کا ہر جگہ نام بھی ہو، کام بھی ہو، اور ایک وقت آئے کہ ہم پاکستان کے اندر وزیر اعظم اور صدر بھی انصاری دیکھیں، اور ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ زندہ باد۔ جمشید بھائی، انتہائی محبت، بڑے جذبات ہیں آپ کے اپنے قبیلے کے بارے میں۔ یہاں جس علاقے میں آپ نے آفس کھولا ہے لانڈی، یہاں پہ انصار قبیلہ کی جو ہماری انصاری برادری ہے، یہاں کس تعداد میں موجود ہے؟ یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت ہم نے مقدم شماری بھی اپنے علاقوں میں کروائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس 650 گھر آئے ہیں۔ 650 گھر کے اندر یہ پورا ایک وارڈ بنتا ہے، اور اس وارڈ کے اندر تقریباً آپ کا ایک جنرل کونسلر، اور اگر آپ کے ساتھ آگے پیچھے سے لوگ سپورٹ کریں یا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے تو وائس چیئرمین شپ آپ کی پکی ہے۔ اور تقریباً ان 650 گھروں کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں تقریباً 4500 ووٹ، اور یہ ایک وارڈ کے لیے کافی ہوتا ہے نا۔ اور یہ پوری یہاں پہ کوئی بھی باہر برادری کا نہیں ہے، ہماری ایک حدود ہے۔ آپ رات کو 4 بجے بھی یہاں پہ آئیں گے، آپ کو رونق ملے گی۔ اور ہمارے علاقے میں تمام یہاں پہ کھڈیوں کا ہی کام ہوتا ہے نا، اور یہ ہمارا پوری ایک معظم برادری ہے۔ برادری میں کوئی بھی باہر کے لوگ نہیں ہیں موجود۔ یہاں لانڈی میں ہمارے جو افراد ہیں، ان کی تعلیم کی حیثیت، ان کی تعلیم کی شرح کس فیصد تک ہے؟ ہم لوگ تعلیم کے اندر بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں شروع سے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہمارے یہاں مذہبی رجحان رہا ہے، کیونکہ انصار کے معنی ہی مددگار گئے، اور ہمارے لوگ مذہبی رجحان یہاں پہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس لیے ایجوکیشن، اچھا کچھ بنیادی وجوہات یہ بھی دیں کہ روزگار، حالانکہ ایجوکیشن شعور کے لیے آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے اپنا یہیں پہ گھر پہ کام کرنا، مہنگائی کی شرح بھی ہے، تو تقریباً اس وقت ہمارے یہاں تعلیم کا جو ریشو ہے 20% آ گیا، ورنہ یہ 5% پہ تھا۔ لیکن اب لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنے منشور میں سب سے پہلے تعلیم کو ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں،
تعلیم، روزگار، بھائی چارگی، امن و امان اور مسائل کا حل، یہی ہمارا منشور تھا اور ہم اسی کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن دوبارہ آپ کو واضح کر دوں کہ اتحاد الانصار ویلفیئر صرف ہم نے اپنے علاقے کے مسئلے مسائل کے لیے بنائی تھی، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم بھائی چارگی پیدا کریں۔ اگر کوئی بھی انصاری گروپ پورے پاکستان میں نمائندگی کرتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ ہم اپنا الگ گروپ کوئی نہیں بنا کے بیٹھیں گے، صرف یہ علاقے کی ایک ویلفیئر تھی جس کا نام ہم نے اتحاد الانصار ویلفیئر رکھا تھا۔ ہمارا مقصد بھائی چارگی پیدا کرنا ہے لوگوں سے، اور ہمیں ذمہ داری وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہم ذمہ داری ہیں نہ ہمیں جوائنٹ ہونا ہے۔ ہمیں صرف یہ تھا کہ ہم ایک کارکن ہو کے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، بس سب سے بڑا منشور ہمارا وہی ہے۔ شہر قائد میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر میں بے شمار قومیں، بے شمار قبائل بھی ہیں۔ یہاں اس شہر میں کیا سیاسی شخصیات جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں عملی طور پہ وہ موجود ہیں؟ جی، یہاں پہ بہت ساری سیاسی شخصیات ہیں، بہت سارے ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں، خاص طور پر طالب انصاری جو سیاست سے وابستہ بھی ہیں، اور ان کی اپنی ویلفیئر ہے، اور اچھا اسٹینڈ انہوں نے کلفٹن اور کراچی کے اندر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب تک مجبور ہیں ہمیں سیاسی وابستگی اپنی رکھنی ہے، کیونکہ میرا خود بھی سیاسی وابستگی تھی اور ہے، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک مجبور ہیں، جب تک ہماری اپنی قوم، ہماری اپنی برادری سیاست میں نہیں اترتی اور ہم لوگ ایک نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہاں پہ نیوٹرل ہو کے اپنے علاقے کا ایک سپر بھی، ایک بھنگی بھی نہیں بلوا سکتے بغیر سیاسی وابستگی کے، کیونکہ یہ شہر قائد ہے، کراچی کا علاقہ ہے جو پاکستان میں معیشت کی ایک ریڈ ہے، اور یہاں کے اوپر معیشت کے لیے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہمیں سیاسی وابستگی رکھنا ہے۔ زین انصاری ہیں، سردار زین انصاری صاحب ہیں، طالب انصاری ہیں، اور بھی بہت ساری نامی گرامی یہاں سیاسی شخصیات ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ اگر یہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہاں پہ اگر انصاری کا نعرہ لگ جاتا ہے اور انصاری متحدہ موومنٹ یا کسی جگہ پہ، تو انشاءاللہ کراچی کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے جیسا کہ فیصل آباد یا لاہور میں ہے کہ انصاری لوگ بڑی جگہوں پہ ہیں، تو ہم لوگ بھی ایک طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کوئی کہیں بھی ہو، جہاں تک میں جانتا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ کسی بھی سیاسی وابستگی ہو، لیکن ان کے لیے سب سے پہلے انصار برادری کی، انصاری قبلے کی محبت ان کے دل میں ہے۔ مجھ سمیت بھی اگر کہیں نام آتا ہے کہ انصاری اور میرے لیے ضروری ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کی سپورٹ کروں گا۔ اور میرا شروع سے یہ منشور رہا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ برادری کو پارٹی کے مفاد میں استعمال نہ کریں، پارٹی کو برادری کے مفاد میں استعمال کریں، تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ ہمیشہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار رہیں گے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ گئے ہیں کبھی؟ جی، میں اے پی ایم ایس او سیکٹر ڈی، ایک بڑا وارڈ ہوتا ہے جو ضلع کورنگی کہلاتا ہے، میں اس کا انچارج رہا ہوں۔ اور اے پی ایم ایس او کیونکہ یہاں پہ متحدہ کا ہی نام تھا، متحدہ ہی نے کراچی پہ شہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، تو میں نے اے پی ایم ایس او سیکٹر ڈی کا میں سیکٹر انچارج بھی رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پاک زمین پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، تو میں اس کا بھی جوائنٹ سیکٹر انچارج رہا ہوں، پورے سیکٹر ڈی ضلع کورنگی کا۔ مستقبل میں لانڈی میں آپ کا عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی، مین مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سیاست میں نہیں اتروں گا، کیونکہ میں اس کو ایک بلائی کی جگہ سمجھتا ہوں۔ اگر میں سیاست میں اترا تو جو بے لوث ہو کے شاید میں خدمت کر رہا ہوں وہ اپنے لوگوں کی نہ کر پاؤں۔ ہاں، اگر ہمارا کوئی بھائی یہاں سیاست میں انصاری ہو کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنی پوری طاقت سے، پورے جذبے سے اس کو ہر حال میں سپورٹ کروں گا، لیکن یہ میں نے اپنی آنے والی زندگی میں کبھی بھی خود بھی سیاست میں کھڑے ہونے کا میں نے خود نہیں سوچا ہے، اور نہ میں اتروں گا۔ ہاں، میرا اگر کوئی انصاری ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم چاہے بیک گراؤنڈ میں آ کے ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم کسی جو مضبوط سیاسی پارٹی ہو جس سے ہم اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میرا آفس سے یا میری برادری سے کوئی انصاری کھڑا ہو، ہم اس کو ٹکٹ دلوائیں گے، لیکن میں خود سیاست میں نہیں آؤں گا۔ ہاں، ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں گھس جاتا ہے تو پھر انسان کا جو جذبہ ابھی میرے اندر ہے، شاید میں وہاں جا کے وہ میرا جذبہ بھی ٹوٹ گیا ہے، میں وہ نہ کر پاؤں۔ کراچی شہر میں انصار قبیلہ پاکستان کی کوئی تعداد کے بارے میں اندازہ ہے؟
جو ہم نے اعداد و شمار کیے ہیں اور انصاری فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے میکسیمیم مقدم شماری کی ہے وہ 30% ہم یہاں پہ کراچی میں اپنی اکثریت رکھتے ہیں. پورے کراچی شہر میں صرف انصار برادری 30% ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے انصاری فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یہ بھی غیر سیاسی ہماری انجمن ہے, اور یہ تمام علاقوں میں جو ویلفیئر ہیں ان کے اوپر یہ ہم نے انصاری فیڈریشن بنائی ہے. میں اس کا وائس چیئرمین بھی ہوں. اور پھر اس کے اوپر ہمیں سپورٹ جو کر رہی ہے انصاری متحدہ موومنٹ, جو ہمارے تمام علاقوں میں مختلف انجمنیں ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو چکی ہیں کراچی شہر کے اندر, جو ہم نے ایک اعداد و شمار کیا ہے, کیونکہ باقاعدہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے مقدم شماری کا, لیکن پھر بھی ہمارے پاس 30% اکثریت جو ہم نے تمام کیا ہے. سب پورے کراچی کے اندر جو مختلف لوگ ہمارے رابطے میں انصار برادری کے چیئرمین, وائس چیئرمین یا صدر, تو وہ 30% ہماری اکثریت آ رہی ہے. یہ ایک بڑا فگر ہے کراچی شہر میں. انصاری کمیونٹی کا فلیگ ایک آپ نے تجویز دیا ہے, وہاں پہ شاہین کی تصویر ہے, وہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ جی, یہ ہم نے یہ بنایا تھا کیونکہ ہمیں مختلف جگہوں پہ معلومات نہیں تھی. میں خود نو عمری کے اندر تھا. یہ ہمارا وائٹ کلر جو ہے یہ ہمارے امن پسند ہونے کی نشانی ہے, کیونکہ انصاری قوم بہت سوبر اور امن پسند قوم ہے. اور یہ گرین کلر ہم نے رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حساب سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا اور پاکستانی فلیگ کا کلر ہے یہ. اچھا, یہ ہم نے سورج جو رکھا تھا یہ ابھرتا ہوا سورج ہے, یہ آپ دیکھیں یہ ابھر رہا ہے, یہ گروپ نہیں ہو رہا. تو یہ کہ انصاری پوری دنیا میں کہیں ہوگا یہ ابھرتے ہوئے سورج کی طرح, یہ اپنی پوری دنیا میں اپنی اپنی صلاحیتوں سے روشنی بکھیرے گا. اور جو یہ اڑتا ہوا شاہین ہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ, کہ انشاءاللہ ایک وقت یہ آئے گا کہ اس شاہین کی طرح ہم آسمان کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہوں گے. یہ ہم نے ایک معصوم سی اپنی ایک سوچ رکھی تھی کہ یہ ہوگا, لیکن یہ باقاعدہ صرف یہ فلیگ تھا کہ اس کے اوپر ہمارے ویلفیئر کا نام نہیں ہے, صرف انصاری کمیونٹی. اور ہماری یہ خواہش تھی کہ کہیں بھی انصاری ہو پوری دنیا میں, پورے کراچی میں, تو اس فلیگ کو وہ اپنے اپنے گھروں پہ لگائیں. وہ صرف ہماری انصاری ہونے کی نشاندہی کرے گا, اور یہی ہمارا وہ تھا. اور یہ باقاعدہ ہم نے ایک ڈیزائن کیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کافی فلیگ ہم نے مختلف خانیوال میں, کوئٹہ میں, تمام جگہوں پہ لگائے ہیں, اور ہمارے پورے ایریس میں لگے بھی ہوئے ہیں. لیکن جب سے ہماری نظروں کے سامنے انصاری متحدہ موومنٹ کا فلیگ بھی آیا ہے تو ہم نے دیکھا, تو ہمارا یہی ہوا تھا کہ اس وقت انشاءاللہ ہم کراچی میں انصاری متحدہ موومنٹ کا فلیگ ڈیزائن کریں گے, تو اس فلیگ کی جگہ ہم اس کو کریں گے, کیونکہ وہ بھی ہمارے امن پسند ہونے کی نشاندہی ہے. زندہ باد. آپ کے پاس انصاری نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی, یوتھ ہمارے پاس اس وقت ہمارے آفس میں ہم نے 200 فارم بھر چکے ہیں یوتھ کے, اور انصاری فیڈریشن بھی ہمارے پاس تقریباً 66 آ چکی ہے. باقاعدہ ہمارے کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں انصاری, اور باقاعدہ یہ کارڈ اللہ کا شکر ہے روڈوں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہمیں پاکستان کے تمام ادارے بھی سپورٹ کرتے ہیں. اتحاد الانصار ویلفیئر کا کام ہے, اور صرف ہم نے اس علاقے میں یوتھ کی صرف برادری کے 200 لوگوں کے ہمارے پاس جوائننگ ہو چکی ہے. اچھا, اب دوسری برادریاں ہمارے پاس جوائنٹ ہو رہی ہیں, لیکن ہم اپنے پوری کمیٹی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دوسرے عباسی برادری ہے یا وہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے نام بھی اسی لیے یہی رکھا تھا اتحاد الانصار ویلفیئر, کے دوسری قوموں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو. اگر ہم یہی مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ دوسری قوموں کو شامل کریں, تو تاکہ ہم ایک دوسری بڑی طاقت بن سکیں, کیونکہ ہم نے اپنے کام سے اس علاقے میں اور منوایا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو, ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت کافی کام کروائے, تو دوسری برادریاں بھی چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ ہوں, اور ہم یہ کام آپ کے ساتھ مل کے کریں. جمشید بھائی, اگر کسی کو یہاں پہ کوئی معاملہ درپیش آتا ہے, کوئی پرابلم پیش آتی ہے, تو کیا ہماری برادری کے, ہمارے قبیلے کے یہاں پہ جو بڑے ہیں وہ اپنا فعال کردار ادا کرتے ہیں؟ جی, ہم نے ایک مشاورتی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو مسائل کا حل کرتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل محلے کے تمام بزرگ ہیں. اگر آپ دن کے وقت آئیں, رات کے وقت آئیں گے, تو ہم بزرگوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. ہمارے علاقے کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہی رہتے ہیں, باہر نہیں جاتے. تھانے کا مسئلہ ہو یا تمام جگہوں پہ ہو, ہماری یہیں پہ ایک پنچایت بیٹھتی ہے جس کے اندر ایک 11 رکنی ہمارے پاس کمیٹی ہے. اس میں تمام محلے کے بزرگ ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ
تمام فیصلے کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تھانے کا ایشو صفر ہے. ہمارے یہاں تھانے کے اندر نہ کوئی لوگ جاتے ہیں, اور یہ آفس کے اندر آپ چاہے بجلی کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, کسی کا گھر بن رہا ہو, وہ اس علاقے میں آ کے مسئلے بتاتے ہیں اور ہم ان کو متعلقہ اداروں کے ذریعے ان کے مسئلے حل بھی کروا دیتے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انصاری کراچی سٹی میں, سندھ بھر میں ایک نمایاں اہمیت کا حامل ہوگا؟ جی, مجھے بڑا ہمت اور حوصلہ ملا ہے, خاص طور پر جو میں نے یہاں پہ زین انصاری بھائی جو انصاری متحدہ مومنٹ کراچی ڈویژن کے بھی جنرل سیکریٹری ہیں ان کو, اور طالب انصاری بھائی جو کراچی ڈویژن کے اندر بھی ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہیں, اور جو صغیر بھائی وغیرہ کی کوششیں مسلسل میں دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنس یا جو زینب انصاری راحت انصاری کا مسئلہ ہوا اس کے اندر بھی ان کی کوششیں, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کراچی کے اندر ایک نمایاں پوزیشن بھی رکھیں گے اور نمایاں حیثیت بھی رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہر علاقے کے اندر ہمارا فلیگ انصاریوں کا لہرا رہا ہوگا, کیونکہ یہ تمام لوگ باہر بھی مانتے ہیں کہ انصاری قوم ایک مخلص ہے, اور ہمارا جو شجرہ ملتا ہے وہ ایک مددگار کے طور پہ ملتا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہمان نوازی کری تھی مدینہ کے اندر رہ کے, تو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک کاروباری اور مخلص قوم ہے, اور لوگ ہم پہ ٹریس کرتے ہیں. اپنی قوم کے نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی, میرا تمام اپنی قوم کے نوجوانوں سے میسیج ہے کہ تجربہ عمر کا محتاج نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ آپ اپنی قوم کو عروج اور بلندیوں پہ پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کبھی بھی, جو میں نے انصاری قوم کے اندر اپنے لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ ذمہ داری کا فرقان زیادہ ہے, جو خدمت آپ ایک کارکن بن کے کر سکتے ہیں وہ ایک ذمہ دار بن کے نہیں کر سکتے, کیونکہ کارکن کا کام ہی خدمت کرنا ہوتا ہے اور میسیج پہنچانا ہوتا ہے تمام جگہوں پہ, اور عملی کردار جو ہے ہمارے ایک کارکن کر دیں. اور بس نوجوانوں سے یہی ہے کہ آنے والا وقت جو ٹوٹل میڈیا سوشل میڈیا کا ہے اور تعلیم کا, ایجوکیشن, جہاں بھی رہیں آپ اپنے آپ کو تعلیم کے اندر مضبوط کریں, کیونکہ ہمارے مستقبل کا معمار ہمارے یہی پڑھے لکھے نوجوان اور یہی قوم بنے گی. آپ اب میری شکل کے اندر آپ خود بھی میرے سامنے موجود ہیں, کیونکہ آپ ہماری قوم کا مستقبل ہیں, اور آپ خود بھی اگر میرے سامنے ایک اچھا انٹرویو کر رہے ہیں یا ایک ٹی وی کا چینل چلا رہے ہیں, تو کیا ہوا کہ یہ آپ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ پہنچے ہیں. تو یہی میرا میسیج ہے کہ آپ اپنا جو آئیڈیل ہے وہ اپنے ان تمام جیسے لوگوں کو بنائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فلمی کرداروں کو اپنا آئیڈیل بنائیں, ایسے لوگوں کو بنائیں جو انصاری قوم کے لیے آج بھی ملک و قوم کی ترقی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہر سطح پہ اسی طریقے سے کامیاب ہوں گے. آپ نے بے شمار ٹی وی چینل, بے شمار لوگو اس بڑے شہر میں دیکھے ہیں. آج آپ کے سامنے اسی قبیلے کا لوگو ہے جس کی آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں, وہ لوگو آپ کے سامنے ہے, چینل آپ کے سامنے ہے, انصار قبیلہ ٹی وی. آپ کی اس کے بارے میں فیلنگز اور امپریشن تھوڑے سے آگاہی دیجیے ہمیں. بس یہ ہے کہ میرے پاس اگر وہ الفاظ ہوتے تو میں لازمی ان الفاظوں کو لے کے آتا. انصاری قبلہ ٹی وی یہ آج ہمارے لیے اتنا ہے کہ جن چیزوں کو ہم سمر ٹی وی اور اس پہ دیکھتے تھے, آج ایک یہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے. تو جو میں نے ایک خواب, ایک جذبہ اپنی قوم کے لیے سجایا تو وہ سچ ہو کے میرے سامنے آ چکا ہے. اور بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج سے جو فیس بک پہ میرا لوگو ہے وہ یہی ہوگا. میں خود پوری دل و جان سے انصاری قبلہ ٹی وی کو سپورٹ کرتا ہوں, اور آج سے میں اپنا لوگو بھی یہی چینج کروں گا, کیونکہ اتحاد الانصار ویلفیئر جمشید انصاری اور انصاری یوتھ ونگ کے نام سے میری آئی ڈی ہیں. اور اپنے نوجوانوں کو بھی میسیج دوں گا کہ اپنے آپ کو یہی سپورٹ کریں, بغیر سما ٹی وی یا تمام میں اپنی قوم کو سپورٹ کریں گے, اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کی سوچ, کیونکہ زندہ قومیں اسی اس پہ کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کو ہیرو بناتی ہیں. دوستان زیوکار, جمشید انصاری صاحب ہمارے نوجوان اور متحرک ساتھی ہیں. لانڈی سے ان کا تعلق ہے. بے شمار معاملات میں الجھ کر, بے شمار مصیبتیں جھیل کر آج یہ اپنے اس آفس میں بیٹھے ہیں. ان کی وہ داستاں ہم نے سننا نہیں چاہی, نہ وہ ہم نے آپ کے سامنے لائی,
وہ تکالیف کا دور تھا، وہ ماضی تھا، وہ ہم بھول چکے ہیں، لیکن آج یہ ایک روشن مستقبل کی ابتدا ہے. ہم اسی پہ ہی باتیں کرتے رہے. یہی احوال جو ہیں روشن مستقبل کے، وہ آپ کے سامنے ہم گوش گزار کرتے رہے. میں دعا گو ہوں اپنے پروردگار کے حضور کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کو سدا سلامت رکھے، ان کے جذبات میں کوئی استقامت عطا فرمائے. اور میں ایک اور بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں احباب زیوکار کہ انشاءاللہ تعالی عن قریب انصاری کو آپ عروج میں دیکھیں گے، کیونکہ انصاری ہے ہی عروج کے لیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اور جمشید بھائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں نئے شہر میں، نئے پروگرام میں، نئے انداز کے ساتھ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.